دوستو ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ہم کوئی گندی چیز دیکھیں، بری چیز دیکھیں، ایسی کوئی فلم دیکھیں یا ایسی کوئی تصویر دیکھیں جو غلط ہے، اور پھر ہمارے ذہن کے اندر یہ سوال پیدا ہو کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے بھی رہے اور ہمیں اچھی چیزوں کی توفیق ملے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ دوستو عزیزو، کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے اندر یہ عادت ہے کہ آپ غلط چیزوں کو دیکھتے، غلط چیزوں کو سنتے ہیں، اور آپ پھر اسٹڈی کر رہے یا قرآن یاد کر رہے ہو یا کوئی چیز یاد کر رہے ہو یا آپ علم سیکھ رہے ہو، تو آپ کی زندگی میں وہ چیز کبھی نہیں آ سکتی، کیونکہ آگ اور پانی جس طریقے سے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طریقے سے گندگی، گناہ اور نیکیاں کبھی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس دل میں گندگی ہو وہاں کبھی بھی علم نہیں آ سکتا۔ علم جو ہے وہ ایک نور ہے، ایک روشنی ہے، وہ صرف ان لوگوں کے دلوں میں آتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، وہی لوگ گناہ سے بچتے ہیں اور ان کی زندگی پاک و صاف ہوتی ہے، اور وہ جس چیز کو یاد کرتے ہیں اور پھر اس کو محفوظ کر لیتے ہیں تو وہ زندگی میں بس جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چیز یاد کر لیتے ہیں پھر بھول جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ دماغ کے اندر گندگی ہے، دماغ کے اندر فتور ہے، اور آنکھوں سے غلط چیزوں کو دیکھنا، غلط چیزوں کو کانوں سے سننا، اس کے ذریعے سے جو اثر اور سائیڈ ایفیکٹ اس کے ہوتے ہیں، دوستو عزیزو، آپ کتنا بھی کوئی چیز یاد کر لو وہ آپ کو یاد نہیں ہوں گی۔ قرآن آپ کو کبھی زندگی میں یاد نہیں ہو سکتا اگر آپ نے ان چیزوں کی عادت اپنی زندگی میں ڈالی ہوئی ہے۔ بری ویڈیوز کو دیکھنا، گندی ویڈیوز کو دیکھنا، گندی فلموں کو دیکھنا اور اپنی نظروں سے غلط کام کرنا، دوستو عزیزو، آپ بھول جائیے کہ آپ کو قرآن کبھی یاد ہوگا۔ قرآن آپ کو یاد ہی نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یاد بھی ہو جائے تو آپ کے سینے میں کبھی محفوظ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ گندگی اور گناہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اللہ سے توبہ کریں۔ اگر آپ کسی بری لت میں، بری عادت میں پھنسے ہوئے ہیں تو وہاں سے نکلیے، وہاں سے نکلنے کا راستہ ہے، ورنہ آپ اور زیادہ گہرے کنویں کے اندر ڈوب جاؤ گے، آپ اندھیرے کے اندر چلے جاؤ گے، آپ دلدل میں پھنس جاؤ گے۔ اس دلدل سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ سے توبہ ہے۔ آپ 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نماز پڑھ کر اللہ سے معافی مانگے، اچھے کاموں میں اپنا وقت لگائے، اور ذہن کو، اپنا جو دماغ ہے اس میں اچھی چیزوں کو سوچیے، ایسی چیزوں کو سوچیے جس کے ذریعے سے آپ کا مستقبل روشن ہو، ایسی باتوں کو کریے جس سے آپ کا روشن مستقبل ہو۔ دوستو عزیزو، ذہن سے، دماغ سے جو بندہ سوچتا ہے وہی پھر اس کے آنکھوں سے چیز سرزد ہوتی ہے۔ دماغ کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے، کیونکہ اگر جس کا دماغ کنٹرول میں نہیں رہتا وہ پھر غلط کاموں کی طرف اس کا رجحان ہوتا ہے، اور خاص طور پر رات کے وقت، رات کے 10 بجے کے بعد موبائل کو سوئچ آف کرے، موبائل کو آف کر کے سیدھا سو جائے، اور جلد از جلد فجر کی نماز میں اٹھے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، پھر اپنے کام کاروبار کے اندر، اسٹڈی کے اندر، پڑھائی کے اندر آپ لگ جائیں، انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤں گے۔ تو دوستو ایک سوال تھا جس کی جواب کی طرف میں نے آپ کی رہنمائی کی کہ کوئی گندی چیز آپ دیکھ رہے ہو اور پھر آپ سوچ رہے ہو کہ مجھے کوئی اچھی چیز، کوئی قرآن، نماز یا کوئی ایسی چیز جو میری زندگی میں مجھے کامیاب کرے وہ آ جائے، کبھی نہیں آ سکتی۔ پہلے آپ کو گندی چیز کو چھوڑنا پڑے گا، پھر اچھی چیزیں آپ کی زندگی میں خود بخود داخل ہو جائیں گی۔ دوستو امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ کو کافی رہنمائی ملی ہوں گی۔ چلیے دوستو اجازت دیجیے، پھر ایک نئی ٹاپک اور نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ تب تک سترک رہیے، گناہوں سے پاک صاف رہیے، اگر توبہ و استغفار نہیں کیا جلد از جلد اپنے اللہ کو منانے کی کوشش کریے۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی فائدہ ملا ہوگا۔ چلیے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔